بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انوکھے اور دلچسپ واقعات پتہ نہیں کیوں ہمارے پیارے وطن پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ حکومتی اتحاد کی جماعتوں نے حمزہ شہباز کیس میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کا بائیکاٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام جماعتوں کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ حمزہ شہباز کیس میں عدالت فل بینچ بنائے اور وہ اس کیس کا فیصلہ کرے، جبکہ عدالت عالیہ اس کا موقف یہ ہے کہ یہ کیس کی نوعیت ایسی ہے کہ 3 ججز ہی اس کا فیصلہ کریں گے اور فل بینچ ابھی تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال کیس کا فیصلہ کیا ہوگا، حمزہ شہباز کے حق میں ہوگا یا چودھری پرویز الہی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے، یہ فیصلہ تو عدالت نے ہی کرنا ہے۔ لیکن حکومت اور اتحادی جماعتیں ان کا یہ موقف کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس پر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا پاکستان میں طاقتور جو ہے وہ قانون کے نیچے نہیں ہے؟ کیا کسی غریب آدمی کو یہ حق حاصل ہے؟ کسی عام آدمی کو، عام پاکستانی شہری کو یہ اجازت ہے کہ وہ برملا یہ کہہ سکے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کا بائیکاٹ کرتا ہوں؟ کیا کسی عام شخص کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ ایک عام آدمی جس پر کوئی معمولی نوعیت کا کیس ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں فلاں جج پر عدم اعتماد کرتا ہوں، تو یقین جانیے یہ اس پر آرٹیکل 6 لگا کر اس پر بغاوت کا مقدمہ درج کر دیں گے اور پھر وہ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے گا۔ ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ اس پر درج کر دیں گے۔ لیکن کیا پاکستان میں طاقتور جو ہیں وہ قانون سے اوپر ہیں؟ ان کے لیے قانون اور آئین جو ہے اس میں کوئی سزا نہیں ہے؟ اور میں سوال کرتا ہوں ہماری وکلا برادری سے اور ججز سے کہ تم قانون کی اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہو اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں لاء کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، وہ رات دن محنت کرتے ہیں، قانون کی بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں۔ فار واٹ؟ کس کے لیے؟ جب یہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ قانون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی دیکھیں کہ سیاستدانوں کی بات تو ایک دوسرے پر سمجھ آتی ہے، ان کی سیاستدانوں کی تو ٹک ٹک لگی رہتی ہے۔ تمام جو باشعور پاکستانی ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ سیاستدان تو ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جب عمران خان کی حکومت تھی 3 سال اور 7 ماہ، تمام جماعتوں نے عمران خان کا ناک میں دم کیے رکھا، اس پر ذاتی حملے کیے گئے۔ عمران خان نے جو اپنی 22 سال جدوجہد کی تھی کہ میں پاکستان میں کرپشن ختم کر دوں گا اور کرپشن کے جو بڑے بڑے ملزمان ہیں ان کو سزا دوں گا، قانون ایسے بناؤں گا کہ آئندہ کوئی پاکستان میں کرپشن نہ کر سکے، اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ نہ ہمارے ادارے یہ چاہتے ہیں اور نہ یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اسی طرح کام چلتا رہے۔ اگر تمام ادارے، ہماری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ کر قانون بنانا چاہیں تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں، قانون بن سکتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن عمران خان نے جو 22 سال جدوجہد کی اور پھر وہ پاور میں آیا، اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ نیب جو ہے وہ دیکھیں آج عملاً ختم ہو چکی ہے اور آپ نے کرپشن کو لیگل کر دیا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اب جب ان کی حکومت آئی ہے، اب پی ٹی آئی والے وہ شور مچا رہے ہیں۔ تو سیاستدانوں کی تو ایک دوسرے پر بیان بازی چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں عدالت عالیہ کے حکم کو ہی نہیں مانتا، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کارروائی کا بائیکاٹ کرتا ہوں، تو میرا وکلا برادری سے یہ سوال ہے کہ تم یہ جو قانون کی اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہو، تم جو رات دن محنت کر کے لاء کی ڈگری لے رہے ہو، تو پاکستان میں تو طاقتور جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے، وہ تو قانون کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یعنی ایک عام آدمی، کیا اس کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اس طرح وہ کہہ دے پریس کانفرنس کر کے کہ میں عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں، فلاں ججز پر عدم اعتماد کرتا ہوں، میری مرضی کے مطابق مجھے فیصلہ دو، میرے حق میں فیصلہ دو گے تو میں مانوں گا، اگر میرے خلاف فیصلہ آئے گا تو میں نہیں مانوں گا؟ کیا ایک عام آدمی کو یہ اجازت ہے؟ اگر عام آدمی کو اجازت نہیں ہے تو پھر پاورفل لوگ جو ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان کو کیوں اجازت ہے وہ ایسی باتیں کریں؟
یعنی اگر کوئی عام شہری اس طرح کی بات کرے تو اس کو یہ جیل میں ڈال دیں گے، اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کس طرح عدالتوں پر تنقید کر رہے ہیں، ججز پر تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ سیاستدان ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ فیصلہ جو بھی آئے، آپ فیصلے پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے ہمارا موقف اچھے طریقے سے نہیں سنا، یا آپ اپنا موقف بیان کریں، لیکن اس طرح کہنا کہ میں فلاں ادارے کو مانتا ہی نہیں، یا اگر میرے حق میں فیصلہ نہ آیا تو میں بائیکاٹ کر دوں گا، یہ چیزیں بہرحال معاشرے سے ختم ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں اگر عام آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے تو اسلامی قوانین کی روشنی میں قانون تمام انسانوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کا بڑا عہدہ ہے، یا اس کے پاس زیادہ پاور ہے تو اس کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلامی قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ دنیا آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ یہ جو تم آئے روز ہمارے تماشا لگتا ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ہماری عدالتوں کے باہر، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا دین، ہمارا آئین، قانون ہمیں ان باتوں کی اجازت دیتا ہے؟ ایک عام آدمی کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دے، تو پھر طاقتور لوگوں کو، سیاستدانوں کو کیوں اجازت ہے؟ یہ ہے میرا سوال۔ اور وکیل حضرات جو کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنا دماغ خراب کر لیتے ہیں، رات دن محنت کر کے لاء کی ڈگری لے لیتے ہیں، کیا ان کو اجازت ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر دیں؟ ایک عام وکیل جو ہے۔ لیکن سیاستدان جو ہیں، کیا وہ قانون سے اوپر ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ کہ آپ برملا یہ بات کر رہے ہیں کہ میں عدالت کی کارروائی کو نہیں مانتا، مجھے اس عدالت پر اعتماد نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی شخص کہہ دے گا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، میرے حق میں فیصلہ دو ورنہ میں نہیں مانتا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔